خبردار دلاور، آگے مت بڑھنا ورنہ تمہاری ہڈیاں بھی نہیں ملیں گی۔ یہ آواز ہوا کے دوش پر آئی تھی یا میرے اپنے خوفزدہ دل کی دھڑکن تھی، مجھے نہیں معلوم تھا، مگر میرے قدم زمین میں گڑ چکے تھے۔ سامنے گھپ اندھیرا تھا اور اس اندھیرے میں کچھ ایسا تھا جو انسانی آنکھ دیکھنے کی تاب نہیں لا سکتی تھی، مگر میں دیکھ رہا تھا۔ میں وہ سب دیکھ رہا تھا جو مجھے نہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ اور پھر ایک زنانہ کہا گونجا جس نے میرے رگوں پہ میں سنسنی دوڑا دی۔ تم راستہ بھول گئے ہو یا موت تمہیں یہاں کھینچ لائی ہے آدم زاد؟ اس کی آواز میں ایسا کھنکتا ہوا سرد لہجہ تھا کہ میرے ہاتھ سے ریڑھی کا ہتھا تقریباً چھوٹ گیا تھا۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں جواب دینے کی کوشش کی، مگر میرے حلق سے صرف خرخراہٹ نکلی۔ یہ رانی گلی تھی جس کے بارے میں ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ یہاں رات کو صرف موت ناچتی ہے، اور میں احمق دلاور چند سکوں کی بچت اور بارش سے بچنے کے چکر میں اپنی جان جوکھوں میں ڈال بیٹھا تھا۔ یہ سب کیسے شروع ہوا یہ جاننے کے لیے مجھے کچھ گھنٹے پیچھے جانا پڑے گا، جب آسمان کا رنگ سیاہ پڑ رہا تھا اور پرانے شہر کی تنگ گلیوں میں حبس پڑ گیا تھا۔ میرا نام دلاور ہے اور میری کل کائنات ایک پرانی لکڑی کی ریڑھی اور میرے ہاتھوں کا ذائقہ ہے۔ میں 20 سال کا ہوں، مگر میرے کندھوں پر ذمہ داریوں کا بوجھ مجھے 50 سال کا بنا چکا ہے۔ میرے گھر میں ایک بیمار ماں ہے جس کی کھانسی رات کے سناٹے میں میرا کلیجہ چیر دیتی ہے، اور ایک بوڑھا باپ ہے جو بستر سے ہل نہیں سکتا۔ روز شام کو میں اپنی ریڑھی لے کر نکڑ پر کھڑا ہوتا تھا جہاں دھوئیں اور مسالوں کی خوشبو کے درمیان میری زندگی کی جنگ جاری تھی۔ میرے سامنے والی بڑی دکان بولی پہلوان کی تھی، جو نہ صرف قد کاٹھ میں دیو ہیکل تھا بلکہ اس کا دل بھی پتھر کا تھا۔ وہ اکثر اپنے چمچوں کے ساتھ بیٹھ کر کہے لگاتا اور میری طرف حقارت سے دیکھتا۔ اوے کنگلے، آج پھر دکان سجا لی تو نے؟ بلی کی آواز گونجی اور اس کے ساتھ بیٹھے لفنگے ہنس پڑے۔ یہاں سے دفع ہو جا ورنہ یہ ٹوٹی ہوئی ریڑھی تیری نالے میں پھینک دوں گا، اس نے حقے کا کش لیتے ہوئے دھمکی دی۔ میں نے خاموشی سے سیخوں پر گوشت چڑھانا شروع کیا، کیونکہ میرے پاس اس کی بدتمیزی کا جواب دینے کے لیے نہ تو طاقت تھی اور نہ ہی وقت۔ میں نے دل ہی دل میں خدا کو یاد کیا اور کوئلوں کو ہوا دینے لگا۔ بلی نے اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے میری طرف ایک لکڑی کا ٹکڑا پھینکا جو سیدھا میری پسلی پر لگا۔ درد کی ایک شدید لہر میرے جسم میں دوڑ گئی، مگر میں نے دانت بھینچ لیے۔ ارے یہ تو گونگا ہے، بلی نے کہا لگاتے ہوئے کہا۔ اسے کیا درد ہوگا؟ دیکھو کیسے جانوروں کی طرح گوشت کو بھون رہا ہے۔ بھاگ جا یہاں سے ورنہ آج تیرا قیمہ بنا دوں گا۔ میں نے نظریں جھکا کر کہا، پہلوان جی، میں تو بس رزق کمانے کھڑا ہوں، آپ کی دکان تو بہت بڑی ہے، میرا چھوٹا سا ٹھیلا آپ کا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ میری آواز میں عاجزی تھی، مگر اس ظالم کے دل پر کوئی اثر نہ ہوا۔ بلی پہلوان میری عاجزی دیکھ کر مزید شیر ہو گیا اور اس نے آگے بڑھ کر میرے ٹھیلے کو ایک زوردار لات رسید کی، جس سے کوئلے اپنی جگہ سے ہل گئے اور چند کباب راکھ میں گر گئے۔ ارے او فقیر، مجھے زبان سکھاتا ہے، اس نے غرا کر کہا۔ تیری یہ منحوس شکل دیکھ کر میرے گاہک بھاگ جاتے ہیں، نکل یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں تیرا حلیہ بگاڑ دوں۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا اور میں جانتا تھا کہ وہ اب ہاتھ اٹھانے سے دریغ نہیں کرے گا۔ اسی دوران فضا میں ایک عجیب سی تبدیلی آئی، ہوا ساکت ہو گئی اور اچانک آسمان پر زوردار بجلی کڑکی۔ بادل ایسے گرجے جیسے کوئی بھوکا شیر دھاڑ رہا ہو۔ بارش کے موٹے قطرے گرنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے طوفان آ گیا۔ بارش کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ گلی میں پانی بھرنا شروع ہو گیا۔ گاہک جو اکا دکا تھے وہ بھی بھاگ گئے اور بلی پہلوان بھی گالیاں دیتا ہوا اپنی دکان کے اندر گھس گیا۔ جاتے جاتے اس نے پلٹ کر دیکھا اور کہا، آج تو بچ گیا ہے، مگر کل اگر تو یہاں نظر آیا تو تیری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ میں وہاں اکیلا بارش میں کھڑا بھیگ رہا تھا اور میرے آنسو بارش کے پانی میں مل رہے تھے۔ آج کا دن بہت برا تھا، نہ کوئی کمائی ہوئی تھی، اوپر سے کباب بھی ضائع ہو گئے تھے۔ کوئلے بجھ چکے تھے اور دھواں بارش کی بوندوں کے ساتھ مل کر ایک عجیب سی دھند بنا رہا تھا۔ میں نے مایوسی سے آسمان کی طرف دیکھا اور سوچا کہ کیا غریب کی فریاد بادلوں سے اوپر نہیں جاتی؟ ماں کی دوائی کے پیسے بھی نہیں بنے تھے، گھر میں آٹا بھی ختم تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں مین روڈ کے بجائے شارٹ کٹ لوں گا تاکہ جلدی گھر پہنچ سکوں اور شاید راستے میں کوئی بھولا بھٹکا گاہک مل جائے۔ یہی وہ فیصلہ تھا جس نے میری زندگی کی کتاب کا ورق ہمیشہ کے لیے الٹ دیا۔ شارٹ کٹ لینے کے لیے مجھے پرانے محلے کی ان گلیوں سے گزرنا تھا جہاں دن میں بھی ویرانی رہتی ہے۔ سب سے مشہور اور خوفناک راستہ رانی گلی کا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ رانی گلی کی طرف کبھی مت جانا، وہاں 100 سال پہلے ایک رانی رہتی تھی جسے اسی کے محافظوں نے بے دردی سے قتل کر دیا تھا، اور اب وہاں اس کی بدرو بھٹکتی ہے۔
بزرگ کہتے تھے کہ وہاں کی دیواریں بھی سانس لیتی ہیں اور رات کے وقت وہاں قدم رکھنے والا کبھی واپس نہیں آتا، مگر بھوک اور مایوسی خوف پر حاوی ہو جاتی ہے۔ میں نے بسم اللہ پڑھ کر ریڑھی کو دھکا لگایا اور اس تنگ گلی کی طرف مڑ گیا۔ بارش کی وجہ سے گلی میں کیچڑ تھا اور ریڑھی کے پہیے بار بار پھنس رہے تھے۔ اندھیرا اتنا گہرا تھا کہ مجھے اپنے ہاتھ بھی دکھائی نہیں دے رہے تھے، صرف بجلی کی چمک میں لمحے بھر کے لیے پرانی عمارتوں کے ڈھانچے نظر آتے جو یوں لگتے جیسے دیو ہیکل راکشس منہ کھولے کھڑے ہوں۔ گلی میں ایک عجیب سی بو تھی، جیسے صدیوں پرانی گیلی مٹی اور مرجھائے ہوئے گلاب کی پھولوں کی بو ہو۔ خاموشی اتنی تھی کہ بارش کی آواز بھی خوفناک لگ رہی تھی۔ مجھے احساس ہوا کہ جیسے ہی میں نے گلی میں قدم رکھا، باہر کی دنیا کا شور بالکل ختم ہو گیا تھا۔ نہ گاڑیوں کی آواز، نہ کتوں کا بھونکنا، صرف سناٹا۔ میں نے دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد تیز کر دیا، مگر اچانک مجھے محسوس ہوا کہ ریڑھی بہت بھاری ہو گئی ہے، جیسے کوئی اس پر بیٹھ گیا ہو۔ میرے بازو شل ہونے لگے اور سانس سینے میں اٹک گئی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا، صرف خالی ریڑھی اور کوئلوں کی بجھی ہوئی راکھ۔ وہم ہے دلاور، بس وہم ہے، جلدی نکل یہاں سے۔ میں نے خود کو تسلی دی اور پوری قوت لگا کر ریڑھی کو دھکیلا، مگر پہیا کسی پتھر میں پھنس کر رہ گیا۔ ابھی میں پہیا نکالنے کے لیے جھکا ہی تھا کہ مجھے ایک کھنکتی ہوئی آواز آئی، رکو دلاور، کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ یہ آواز اتنی صاف اور میرے کان کے اتنے قریب تھی کہ میں اچھل پڑا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا مگر کوئی نظر نہ آیا۔ کون ہے؟ کون ہے وہاں؟ میں نے چلا کر پوچھا، مگر جواب میں صرف میرے الفاظ گونج کر واپس آ گئے۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اسے میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ میں بھاگنے ہی والا تھا کہ اچانک میری دائیں طرف موجود ایک پرانی حویلی کا بھاری دروازہ، جو شاید سالوں سے بند تھا، ایک بھیانک چرچراہٹ کے ساتھ کھلا۔ دروازے کے کھلتے ہی اندر سے ایک مدھم سی روشنی باہر آئی اور سیڑھیوں پر ایک سایہ نظر آیا۔ میں اپنی جگہ جم گیا، جیسے زمین نے میرے پاؤں جکڑ لیے ہوں۔ وہ سایہ دھیرے دھیرے واضح ہوا اور بجلی کی ایک زوردار چمک میں نے دیکھا کہ وہ ایک لڑکی تھی۔ اس نے پرانے شاہی زمانے کا سرخ لباس پہن رکھا تھا، جس پر سنہرے تاروں کا کام کیا گیا تھا۔ اس کے گلے، بازوؤں اور کانوں میں بھاری سونے کے زیورات تھے، جو اس گھپ اندھیرے میں بھی عجیب سی روشنی دے رہے تھے۔ اس کا رنگ اتنا سفید تھا جیسے مردے کا ہوتا ہے، بالکل بے خون، مگر اس کی آنکھیں، وہ آنکھیں اتنی گہری اور سیاہ تھیں کہ ان میں دیکھ کر انسان کو اپنی موت نظر آ جائے۔ وہ سیڑھیوں پر بیٹھی مجھے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے کوئی بھوکا شیر اپنے شکار کا جائزہ لے رہا ہو۔ بھئی بہت بھوک لگی ہے، کیا سارے کباب بیچ دیے یا کچھ باقی ہیں؟ اس نے ایسے عام لہجے میں پوچھا جیسے ہم کسی مصروف بازار میں کھڑے ہوں۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی کشش اور مٹھاس تھی جو خطرے کی گھنٹی بجا رہی تھی۔ میں نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا، جی بی بی، سب ختم ہو گیا ہے، بس کچھ کچے کباب اور مسالہ بچا ہے، مگر کوئلے بجھ چکے ہیں، میں گھر جا رہا تھا۔ اس نے ایک ادا سے سر ہلایا اور اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ کوئلوں کی فکر مت کرو، مجھے بس گوشت کی خوشبو چاہیے، لاؤ جو بھی ہے مجھے دے دو، مجھے 100 سال سے بھوک لگی ہے۔ 100 سال؟ میں نے حیرت سے سوچا، شاید اس نے غلطی سے بول دیا ہوگا، یا شاید یہ کوئی ذہنی مریضہ ہے جو گھر والوں سے چھپ کر یہاں بیٹھی ہے، مگر اس کے لباس کی شان و شوکت اور اس ویران جگہ پر اس کی موجودگی کچھ اور ہی داستان سنا رہی تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے کہا، مگر بی بی، آگ کیسے جلے گی؟ وہ مسکرائی اور اس کی مسکراہٹ میں ایک شیطانی چمک تھی۔ تم بس سیخیں لگاؤ، آگ کا انتظام میں کر دیتی ہوں۔ اس نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور میری آنکھوں کے سامنے ایک ناممکن واقعہ ہوا۔ میری ریڑھی پر پڑے بجھے ہوئے گیلے کوئلے اچانک بھڑک اٹھے، ان میں سے سرخ شعلے نکلنے لگے جیسے کسی نے پٹرول چھڑک کر آگ لگا دی ہو۔ میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ یہ جادو تھا یا میری آنکھوں کا دھوکہ؟ مگر آگ کی تپش اصلی تھی۔ اب میرے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ میں نے جلدی جلدی گوشت سیخوں پر چڑھانا شروع کیا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر اس لڑکی کی نظریں مجھ پر گڑی ہوئی تھیں۔ کبابوں کی خوشبو جیسے ہی فضا میں پھیلی، اس لڑکی کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ اس کی آنکھوں میں وحشت اتر آئی۔ جلدی کرو، اس نے غرا کر کہا، مجھ سے انتظار نہیں ہوتا۔ میں نے پہلی سیخ اس کی طرف بڑھائی۔ اس نے میرا ہاتھ چھوا تو مجھے لگا جیسے میں نے کسی منجمد لاش کو ہاتھ لگا دیا ہو۔ اس کا لمس انسانی نہیں تھا، وہ برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا۔ اس نے سیخ پکڑی اور کباب منہ میں رکھا، اور پھر جو میں نے دیکھا وہ میری عقل کو معاف کر دینے کے لیے کافی تھا۔ وہ لڑکی جسے دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ شاید ایک نوالا بھی مشکل سے کھا سکے گی، اس نے پلک جھپکتے میں پوری سیخ خالی کر دی۔ اور لاؤ،
اسے حکم دیا۔ میں مشینی انداز میں کباب لگاتا رہا اور وہ کھاتی رہی، 1 درجن، 2 درجن، 5 درجن۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اکیلی لڑکی 20 درجن کباب کھا گئی۔ یہ گوشت اتنا تھا کہ 50 پہلوانوں کا پیٹ بھر سکتا تھا۔ میرا سارا مسالہ، سارا گوشت ختم ہو چکا تھا۔ میں حیرت اور دہشت کے مارے بت بنا کھڑا تھا کہ یہ کھانا اس کے پیٹ میں جا کہاں رہا ہے۔ جب آخری کباب بھی ختم ہو گیا تو اس نے ایک لمبی اور خوفناک ڈکار لی۔ اس کے منہ سے دھوئیں کا ایک مرغولہ نکلا جس نے ہوا میں ایک ڈراؤنی شکل اختیار کر لی۔ اس نے اطمینان سے اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرا اور پھر مسکرا کر کہا، تمہارے ہاتھ میں جادو ہے دلاور، مدتوں بعد ایسا ذائقہ چکھا ہے، ورنہ ہم تو صرف راکھ اور پرانی ہڈیوں پر گزارا کرتے ہیں۔ میں نے ہمت مجتمع کر کے پوچھا، ہم؟ بی بی آپ کون ہیں اور آپ یہاں اکیلی کیا کر رہی ہیں؟ یہ جگہ تو ویران ہے اور آپ انسان نہیں لگتی۔ وہ ہنسی اور اس کی ہنسی سے پوری گلی گونج اٹھی۔ حویلی کے در و دیوار لرز گئے۔ ویران؟ یہ جگہ صرف تم انسانوں کے لیے ویران ہے، ہمارے لیے تو یہ ہمارا دارالخلافہ ہے۔ میں مہرو ہوں، اس رانی گلی کی شہزادی۔ تم جسے ویرانہ سمجھتے ہو وہ ہمارا تخت ہے۔ میں انسان نہیں ہوں دلاور، میں جنات کی بیٹی ہوں۔ میرے باپ اس پورے علاقے کے جنوں کے بادشاہ ہیں اور ہم یہاں صدیوں سے آباد ہیں۔ جن؟ یہ لفظ سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں ایک جنزادی کے سامنے کھڑا تھا اور اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا چکا تھا۔ مجھے بھاگ جانا چاہیے تھا مگر میرا جسم میرا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ مہرو نے میری حالت دیکھ کر کہا، ڈرو مت دلاور، اگر مجھے تمہیں مارنا ہوتا تو اب تک مار چکی ہوتی۔ مجھے تمہارے ہاتھ کا ذائقہ پسند آیا ہے۔ میرے ابا بادشاہ سلامت انسانوں سے سخت نفرت کرتے ہیں، وہ انسانوں کی بو بھی برداشت نہیں کرتے، مگر مجھے انسانی کھانے خاص طور پر سیخ کباب بہت پسند ہیں۔ افسوس ہمیں یہاں اچھا کھانا نہیں ملتا کیونکہ کوئی انسان یہاں آنے کی ہمت ہی نہیں کرتا۔ اس نے اپنی کلائی سے ایک بھاری سونے کا کنگن اتارا اور میری طرف بڑھایا۔ یہ لو تمہارے کبابوں کی قیمت، یہ خالص سونا ہے پرانے زمانے کا، اسے بیچ کر تم پورا شہر خرید سکتے ہو۔ کنگن کی چمک نے میری آنکھوں کو خیرہ کر دیا۔ میری ماں کی بیماری، باپ کا علاج، بلی پہلوان کے تانے، سب مسائل اس ایک کنگن سے حل ہو سکتے تھے۔ میں نے ہاتھ بڑھایا مگر پھر رک گیا۔ میرے باپ نے ہمیشہ کہا تھا کہ حرام کا مال اور جنات کا تحفہ کبھی راس نہیں آتا۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا، بی بی مجھے یہ نہیں چاہیے، میں غریب مزدور ہوں، حلال کی کمائی کھاتا ہوں۔ آپ نے میرے کباب پسند کیے، میرے غریب خانے کی عزت بڑھائی ہے، یہی میرے لیے بہت ہے۔ اور ویسے بھی میں جنات کا سونا اپنے گھر نہیں لے جا سکتا، یہ میرے اور میرے گھر والوں کے لیے مصیبت بن جائے گا۔ مہرو کی آنکھوں میں حیرت اور پھر ستائش کی چمک آئی۔ اس نے کنگن واپس پہن لیا اور کہا، تم عجیب انسان ہو دلاور، ورنہ لوگ تو ہماری ایک جھلک دیکھنے اور خزانہ پانے کے لیے اپنی اولاد تک قربان کر دیتے ہیں۔ تم نے سچ میں میرا دل جیت لیا ہے۔ اچھا، اگر سونا نہیں چاہیے تو ایک وعدہ کرو۔ میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا، کیا وعدہ بی بی؟ اس نے اپنی کالی سیاہ آنکھیں میری آنکھوں میں ڈال دیں اور کہا، تم روز رات کو اسی وقت یہاں آؤ گے اور مجھے کباب کھلاؤ گے۔ میں تمہیں منہ مانگی قیمت دوں گی، سونے کی صورت میں نہیں، حفاظت میں۔ اگر تم نے ایسا کیا تو میں تمہاری اور تمہارے گھر والوں کی حفاظت کروں گی، کوئی تم پر آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکے گا۔ لیکن اگر تم نے انکار کیا یا ہمارے بارے میں کسی کو بتایا تو یاد رکھنا دلاور، رانی گلی کے راستے باہر کی طرف نہیں جاتے، صرف اندر کی طرف آتے ہیں، اور میرا باپ بہت ظالم ہے۔ یہ دھمکی تھی یا پیشکش میں نہیں جانتا تھا، مگر میرے پاس ہاں کہنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ زندگی اور موت کے اس کھیل میں بری طرح پھنس چکا تھا۔ میں نے سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے بی بی، میں آؤں گا، میں روز آؤں گا۔ مہرو مسکرائی اور اس کی شکل دھندلی ہونے لگی۔ جاؤ اب، اس سے پہلے کہ میرے ابا کی سواری آ جائے، اور یاد رکھنا یہ راز صرف میرے اور تمہارے درمیان ہے۔ یہ کہہ کر وہ اچانک غائب ہو گئی، جیسے ہوا میں تحلیل ہو گئی ہو۔ وہاں صرف بارش کی آواز اور کبابوں کی خالی سیخیں رہ گئی تھیں۔ میں نے جلدی سے ریڑھی سنبھالی اور اندھا دھند وہاں سے بھاگا۔ میرے پیچھے ہنسی کی آوازیں آ رہی تھیں یا ہوا کا شور تھا، مجھے ہوش نہیں تھا۔ میں جب مین روڈ پر پہنچا تو میرا سانس پھولا ہوا تھا اور پورا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ گلی سے باہر نکلتے ہی بارش تھم چکی تھی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، رانی گلی بالکل خاموش اور تاریک پڑی تھی، جیسے وہاں کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ لیکن میری ریڑھی سے آنے والی کچے گوشت اور جلے ہوئے کوئلوں کی بو مجھے بتا رہی تھی کہ جو کچھ ہوا وہ خواب نہیں تھا۔
گھر پہنچ کر میں نے ماں کو دوائی دی اور چپ چاپ لیٹ گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے مہرو کا سفید چہرہ، وہ 20 درجن کبابوں کا غائب ہونا اور وہ دہکتے ہوئے کوئلے گھومتے رہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں نے کس مصیبت کو دعوت دے ڈالی ہے۔ ایک طرف غربت اور بلی پہلوان کا ظلم تھا، دوسری طرف ایک جن زادی کا خوفناک مطالبہ۔ میں ساری رات کروٹیں بدلتا رہا۔ اگلے دن میں خوف اور وسوسوں کے سائے میں دوبارہ اپنی جگہ پر ریڑھی لے کر پہنچا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کیا مجھے آج رات وہاں جانا چاہیے؟ اگر میں نہ گیا تو کیا وہ مجھے گھر آ کر مار دے گی؟ شام گہری ہو رہی تھی اور بادل پھر سے گھر آئے تھے۔ اچانک بلی پہلوان میری ریڑھی کے پاس آیا۔ اس کے چہرے پر ایک مکارانہ مسکراہٹ تھی۔ کیوں بے دلاور؟ سنا ہے کل رات تو شارٹ کٹ مار رہا تھا، رانی گلی کی طرف سے نکلا تھا تو؟ اس کی بات سن کر میرا خون خشک ہو گیا۔ اسے کیسے پتہ چلا؟ میں نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا۔ بلی نے میری آنکھوں میں خوف دیکھا تو قہقہا لگایا، بچ کے رہنا بیٹے، سنا ہے وہاں کی ہوائیں بندے کو نچوڑ لیتی ہیں۔ ویسے تو آج بڑا چمک رہا ہے، کہیں کوئی خزانہ تو نہیں مل گیا؟ اس کا شک میری جان کا دشمن بن سکتا تھا۔ میں ابھی کوئی جواب سوچ ہی رہا تھا کہ مجھے اپنی گردن پر ایک ٹھنڈی سانس محسوس ہوئی اور کان میں وہی جانی پہچانی کھنکتی ہوئی آواز آئی جو صرف مجھے سنائی دی، وقت ہو گیا ہے دلاور، مجھے انتظار مت کروانا۔ میں چونک کر مڑا۔ وہاں کوئی نہیں تھا، صرف دھواں تھا۔ میں جان گیا تھا کہ اب میری واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے سامان سمیٹا اور رانی گلی کی طرف چل پڑا۔ میرے قدم رانی گلی کی جانب بڑھ رہے تھے، مگر میرا دل کسی زخمی پرندے کی طرح سینے میں پھڑپھڑا رہا تھا، کیونکہ اندھیرے میں جو 2 سرخ آنکھیں مجھے گھور رہی تھیں وہ کسی انسان کی نہیں ہو سکتی تھیں۔ میں نے اپنی ریڑھی کے ہتھے کو مضبوطی سے تھام لیا اور آیت الکرسی کا ورد کرتے ہوئے آگے بڑھا تو وہ سرخ آنکھیں اچانک دھوئیں میں تحلیل ہو گئیں۔ شاید وہ میرا وہم تھا، یا شاید اس گلی کا کوئی اور پہرے دار جو مجھے ڈرانا چاہتا تھا۔ گلی میں داخل ہوتے ہی وہی مخصوص مردہ خاموشی اور گیلی مٹی کی بو نے میرا استقبال کیا۔ حویلی کے سامنے پہنچ کر میں رک گیا، جہاں کل مہرو بیٹھی تھی، مگر آج وہاں کوئی نہیں تھا۔ سناٹا اتنا تھا کہ مجھے اپنی سانسوں کی آواز بھی گونجتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے آواز دی، بی بی میں آ گیا ہوں، کیا آپ وہیں ہیں؟ میرے الفاظ اندھیرے میں ٹکرا کر واپس آ گئے اور چند لمحوں تک کوئی جواب نہیں ملا۔ میرا خون جمنے لگا تھا۔ کہیں میں نے یہاں آ کر غلطی تو نہیں کر دی؟ کیا وہ کل والا واقعہ صرف ایک ڈراؤنا خواب تھا؟ لیکن تبھی حویلی کے بالائی حصے سے ایک کھڑکی کھلی اور وہی سفید رنگت والا چہرہ نمودار ہوا۔ تم نے وعدہ وفا کیا دلاور، میں خوش ہوں۔ مہرو کی آواز اوپر سے آئی اور اگلے ہی لمحے وہ ہوا میں تیرتی ہوئی نیچے اتری، جیسے کشش ثقل کا اس پر کوئی اثر ہی نہ ہو۔ آج اس کا لباس کل سے بھی زیادہ شاندار تھا۔ سیاہ ریشمی جوڑے پر چاندی کا کام کیا گیا تھا جو اندھیرے میں ستاروں کی طرح چمک رہا تھا۔ اس نے میرے قریب آ کر گہرا سانس لیا اور مسکرائی، تم ڈرتے ہوئے آئے ہو دلاور، تمہارے پسینے کی بو بتا رہی ہے کہ تمہارا دل خوف سے بھرپور ہے، مگر پھر بھی تم آئے، یہ بات مجھے پسند آئی۔ میں نے کانپتے ہوئے کہا، بی بی وعدہ جو کیا تھا، اور پھر غریب آدمی ہوں، زبان سے پھر جاؤں گا تو میری عزت کیا رہ جائے گی؟ اس نے ہنس کر کہا، عزت؟ انسان بھی عجیب ہیں، جان خطرے میں ڈال کر عزت بچاتے ہیں۔ خیر چولہا جلاؤ، مجھے شدید بھوک لگی ہے۔ آج میں نے کوئلوں کو سلگانے کے لیے اس کا انتظار نہیں کیا، بلکہ جیب سے ماچس نکال کر خود ہی آگ جلائی۔ جیسے ہی دھواں اٹھا، مہرو کی آنکھوں میں وہی وحشیانہ چمک آ گئی۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور اس بار اس نے مجھے کباب بنانے کی ہدایت نہیں تھی، بلکہ خود ایک ایک سیخ کو تکنے لگی۔ میں نے گوشت سیخوں پر چڑھانا شروع کیا تو مہرو نے اپنی مٹھی کھولی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی پڑیا تھی جو شاید ریشم کے کپڑے سے بنی تھی۔ اس نے وہ پڑیا میری طرف بڑھائی اور کہا، یہ لو دلاور۔ میں نے حیرت سے پوچھا، یہ کیا ہے بی بی؟ اس نے کہا، یہ تمہارا انعام ہے، کل تم نے میرا سونا لینے سے انکار کر دیا تھا، اس لیے آج میں تمہارے لیے ایک خاص چیز لائی ہوں۔ یہ کباب چینی اور کوہ کاف کی نایاب جڑی بوٹیوں کا مرکب ہے۔ اسے ہم جنات اپنی زبان میں آتش ذائقہ کہتے ہیں۔ اسے اپنے مسالے میں ملا لو، پھر دیکھنا دنیا کا کون سا انسان ہے جو تمہارے کبابوں کی خوشبو سونگھ کر دیوانہ نہ ہو جائے۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے پڑیا تھام لی۔ اس میں سے ایک عجیب سی مسحور کن خوشبو آ رہی تھی جو دماغ کو چکرا دینے والی تھی۔ یہ خوشبو نہ تو الائچی کی تھی نہ لونگ کی، بلکہ اس میں کچھ ایسا نشہ تھا کہ میرا دل چاہا میں ابھی کچا گوشت ہی کھا جاؤں۔ مہرو نے انتباہی لہجے میں کہا، لیکن یاد رکھنا دلاور، اس کی خوشبو صرف انسانوں کو نہیں بلکہ ہر ذی روح کو کھینچ لاتی ہے۔
اسے احتیاط سے استعمال کرنا۔ میں اس وقت اس کی بات کا مطلب نہیں سمجھا اور سر ہلا کر مسالہ گوشت پر چھڑک دیا۔ جیسے ہی وہ مسالہ گوشت پر لگا، کوئلوں سے اٹھنے والے دھوئیں کا رنگ ہلکا نیلا ہو گیا اور ایسی اشتہا انگیز خوشبو پھیلی کہ میرے منہ میں بھی پانی آ گیا۔ مہرو نے بے صبری سے کباب کھائے۔ آج اس کی بھوک کل سے بھی زیادہ تھی۔ وہ 30 درجن کباب کھا گئی اور جب سیر ہو گئی تو اس نے کہا، جاؤ دلاور، کل پھر آنا، لیکن اب تمہیں جلدی جانا چاہیے کیونکہ اس مسالے کی خوشبو ہوا میں پھیل چکی ہے اور کچھ بن بلائے مہمان یہاں آ سکتے ہیں جنہیں تم دیکھنا پسند نہیں کرو گے۔ میں نے اس کی بات سنی انسنی کر دی کیونکہ میری ریڑھی خالی ہو چکی تھی اور میں گھر جانے کے لیے بےتاب تھا۔ میں نے تیزی سے واپسی کا راستہ لیا اور جب گلی سے باہر نکلا تو مجھے لگا کہ میرے پیچھے بہت سے قدموں کی چاپ ہے، جیسے کوئی ننگے پاؤں میرے پیچھے بھاگ رہا ہو۔ میں نے مڑ کر نہیں دیکھا اور سیدھا مین روڈ پر آ گیا۔ اگلی شام جب میں نے اپنی دکان لگائی تو میں نے مہرو کا دیا ہوا مسالہ اپنے گوشت میں ملا لیا تھا۔ میں ڈر رہا تھا کہ کہیں اس کا ذائقہ خراب نہ ہو جائے، مگر جیسے ہی پہلا کباب کوئلوں پر رکھا گیا، ایک کرشمہ ہو گیا۔ دھوئیں کے ساتھ ایسی خوشبو تھی کہ راہ چلتے لوگ رکنے پر مجبور ہو گئے۔ وہ لوگ جو میری ریڑھی کے پاس سے ناک پر رومال رکھ کر گزرتے تھے اب وہیں جم کر کھڑے ہو گئے۔ بھائی، یہ کیا پکا رہے ہو؟ خوشبو تو کمال ہے، ایک بابو نے پوچھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے میری ریڑھی پر بھیڑ لگ گئی۔ لوگ ایک دوسرے کو دھکے دے رہے تھے۔ مجھے دو، پہلے مجھے دو، ہر کوئی یہی چیخ رہا تھا۔ میں حیران پریشان کباب لگاتا رہا اور پیسے سمیٹتا رہا۔ میری زندگی میں پہلی بار میں نے اتنی تیزی سے کمائی کی تھی۔ نوٹوں سے میری جیب بھر گئی تھی۔ لوگ دیوانہ وار کھا رہے تھے جیسے انہوں نے صدیوں سے کھانا نہ کھایا ہو۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی خمار آلود کیفیت تھی۔ وہ بس کھاتے جا رہے تھے اور تعریفیں کرتے جا رہے تھے۔ ادھر سڑک کے اس پار بلی پہلوان اپنی خالی دکان میں بیٹھا مکھیاں مار رہا تھا۔ اس کے چہرے پر غصے اور حسد کے تاثرات تھے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کل تک جس دلاور کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، آج اس کے پاس ایسا کیا جادو آ گیا ہے کہ پورا محلہ اس کی ریڑھی پر ٹوٹ پڑا ہے۔ بلی کے خاص چمچے بھی میری دکان کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ خوشبو اتنی طاقتور تھی کہ بلی سے بھی رہا نہ گیا۔ اس نے اپنے ایک نوکر کو بھیجا، جا دیکھ کر آ، یہ کمینے نے کیا ملایا ہے گوشت میں۔ نوکر آیا اور اس نے بھی ایک پلیٹ کھائی اور وہیں میرا ہو کر رہ گیا، واپس بلی کے پاس گیا ہی نہیں۔ بلی غصے سے پاگل ہو گیا۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھا اور میری طرف آیا۔ بھیڑ کو چیرتا ہوا وہ میرے سر پر آ کھڑا ہوا۔ اوئے دلاور، یہ کیا ڈرامہ ہے؟ کہاں سے لایا ہے یہ بدبودار مسالہ؟ اس نے دھاڑ کر کہا، مگر اس کی ناک پھول رہی تھی اور وہ گہرے سانس لے رہا تھا۔ میں نے ادب سے کہا، پہلوان جی، یہ تو بس اللہ کی دین ہے اور ماں کی دعا ہے، میں نے کوئی غلط چیز نہیں ملائی۔ بلی نے ایک کباب اٹھا کر منہ میں ڈالا اور پھر وہ خاموش ہو گیا۔ اس کے چہرے کی سختی پگھل گئی۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر ذائقے نے اس کی زبان بند کر دی تھی۔ وہ چپ چاپ وہاں سے چلا گیا، مگر جاتے جاتے اس کی آنکھوں میں ایک خطرناک منصوبہ جھلک رہا تھا۔ رات ہوئی تو میں نے دکان بڑھائی۔ میرے پاس اب بھی گوشت بچا ہوا تھا جو میں نے مہرو کے لیے رکھا تھا۔ میری جیب پیسوں سے بھری تھی اور دل میں خوشی کے لڈو پھوٹ رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ آج مہرو کا شکریہ ادا کروں گا۔ میں نے ریڑھی کو رانی گلی کی طرف موڑا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آج رات میری آزمائش کا وقت شروع ہونے والا ہے۔ جیسے ہی میں اندھیرے راستے پر گامزن ہوا، مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ یہ وہم نہیں تھا، کیونکہ کیچڑ میں کسی بھاری قدموں کی چھپ چھپ صاف سنائی دے رہی تھی۔ میں نے کنکھیوں سے دیکھا تو مجھے ایک بہت بڑا سایہ دیوار کے ساتھ چپکتا ہوا نظر آیا۔ یہ بلی پہلوان تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ وہ میرے راز جاننے کے لیے میرے پیچھے آ رہا ہے۔ میرے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ اگر اس نے مہرو کو دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ مہرو نے تو کہا تھا کہ یہ راز صرف ہمارے درمیان رہنا چاہیے۔ اگر بلی نے اسے دیکھ لیا تو وہ اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا اور مہرو کا غصہ بہت خوفناک ہو سکتا ہے۔ میں تیز قدموں سے چلتا ہوا رانی گلی میں داخل ہو گیا اور دعا کرنے لگا کہ بلی راستہ بھٹک جائے، لیکن وہ شکاری کتے کی طرح خوشبو سونگھتا ہوا میرے پیچھے لگا ہوا تھا۔ مسالے کی خوشبو اتنی تیز تھی کہ وہ اسے راستہ دکھا رہی تھی۔ جب میں حویلی کے پاس پہنچا تو ماحول بدلا ہوا تھا۔ آج وہاں سکون نہیں تھا، بلکہ ہوا میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ درختوں کے پتے زور زور سے ہل رہے تھے، حالانکہ ہوا بند تھی۔ میں نے جلدی سے ریڑھی کھڑی کی اور مہرو کا انتظار کرنے لگا۔ چند لمحوں بعد مہرو نمودار ہوئی، مگر آج وہ مسکرا نہیں رہی تھی۔ اس کے چہرے پر تشویش تھی۔ دلاور، تم اکیلے نہیں آئے، اس نے سرگوشی میں کہا اور اس کی آنکھیں گلی کے موڑ کی طرف اٹھ گئیں۔ میں نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ بی بی، میں نے کسی کو نہیں بتایا، مگر شاید کوئی میرا پیچھا کرتا ہوا آ گیا ہے۔
وہ بلی پہلوان ہے، میرا دشمن۔ مہرو کی آنکھوں میں غصے کی ایک لہر دوڑ گئی۔ احمق انسان، میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ یہ خوشبو مصیبت بھی لا سکتی ہے۔ اب صرف تمہارا دشمن ہی نہیں بلکہ کچھ اور بھی آ رہا ہے۔ اس کی بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ کچھ اور؟ اچانک گلی کے تاریک کونوں سے عجیب و غریب آوازیں آنے لگیں، جیسے کتے رو رہے ہوں یا بلیاں لڑ رہی ہوں، مگر یہ آوازیں جانوروں کی نہیں تھیں۔ میں نے دیکھا کہ پرانی عمارتوں کی چھتوں پر اور دیواروں کے اوپر کئی سائے رینگ رہے تھے۔ ان کی آنکھیں جلتے ہوئے کوئلوں کی طرح سرخ تھیں اور ان کے جسموں سے نیلی روشنی نکل رہی تھی۔ یہ آوارہ جنات تھے جن کا ذکر مہرو نے کیا تھا۔ کوہ کاف کے مسالے کی خوشبو نے انہیں بھی دعوت دے دی تھی۔ وہ سب بھوکے تھے اور ان کی نظریں میری ریڑھی پر جمی ہوئی تھیں۔ میں خوف سے کانپنے لگا۔ مہرو میرے سامنے آ گئی اور اس نے اپنا ہاتھ بلند کیا۔ خبردار، یہ میرا شکار ہے، اس نے بلند آواز میں کہا، جو کسی شیرنی کی دھاڑ جیسی تھی، لیکن وہ سائے پیچھے نہیں ہٹے بلکہ دھیرے دھیرے ہماری طرف بڑھنے لگے۔ اسی لمحے بلی پہلوان جو چھپ کر یہ سب دیکھ رہا تھا، اپنی چھپنے کی جگہ سے باہر نکل آیا۔ اسے شاید ابھی تک سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ اسے لگا یہ کوئی مداری کا تماشا ہے یا دلاور نے اپنے دوستوں کو ڈرانے کے لیے بلایا ہے۔ وہ ہنستا ہوا آگے بڑھا۔ واہ بھئی دلاور، بڑا ناٹک رچایا ہے تو نے۔ یہ بہروپیے کہاں سے اکٹھے کیے ہیں؟ اور یہ لڑکی کون ہے؟ کیا اسی کے دم پر تو اتنا اچھل رہا ہے؟ آج تیرا سارا کھیل ختم کر دوں گا۔ بلی کی آواز نے ان سائے دار مخلوقات کی توجہ اپنی طرف مبذول کروا لی۔ اب وہ سب میری ریڑھی کو چھوڑ کر بلی کی طرف مڑ گئے تھے۔ مہرو نے نفرت سے بلی کو دیکھا اور کہا، ایک اور احمق جسے اپنی موت کی جلدی ہے۔ بلی پہلوان جو اپنی طاقت کے نشے میں چور تھا، اس نے آگے بڑھ کر مہرو کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ اے حسینہ، اس کنگلے کے ساتھ کیا کر رہی ہو؟ میرے ساتھ چل، میں تجھے رانی بنا کر رکھوں گا۔ اس کی یہ حرکت اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہونے والی تھی۔ مہرو نے اپنا ہاتھ جھٹکا نہیں بلکہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرائی، ایسی مسکراہٹ جس میں زہر گھلا ہوا تھا۔ تمہیں رانی دیکھنی ہے پہلوان؟ تو دیکھو۔ اس کے کہتے ہی ہوا کا دباؤ بڑھ گیا۔ وہ سائے جو دیواروں پر تھے اب زمین پر اتر آئے تھے اور انہوں نے ایک دائرے کی شکل میں ہمیں گھیر لیا تھا۔ ان کے جسم ٹیڑھے میڑھے تھے اور قد بہت لمبے تھے۔ بلی کی ہنسی اچانک اس کے حلق میں پھنس گئی۔ اسے اب احساس ہوا کہ یہ کوئی بہروپیے نہیں ہے۔ اس کا چہرہ فک ہو گیا اور اس نے لڑکھڑاتے ہوئے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ یہ سب کیا ہے دلاور؟ اس نے گھگیاتے ہوئے پوچھا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ میں خود مہرو کے پیچھے چھپا ہوا تھا اور دعا کر رہا تھا کہ آج کی رات ہم زندہ بچ جائیں۔ مہرو نے ایک چٹکی بجائی اور اچانک وہ تمام آوارہ جنات بلی پر جھپٹنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان کے منہ سے رال ٹپک رہی تھی اور مسالے کی خوشبو نے انہیں پاگل کر دیا تھا، مگر چونکہ گوشت میرے پاس تھا اور خوشبو بلی کے کپڑوں میں بس چکی تھی کیونکہ وہ دھوئیں کے قریب سے گزرا تھا، اس لیے وہ سب اسے گوشت کا ایک بڑا ٹکڑا سمجھ رہے تھے۔ نہیں نہیں، پیچھے ہٹو، بلی نے چیخ ماری جب ایک سایہ اس کے بالکل قریب آ گیا اور اس کے کندھے کو سونگھنے لگا۔ مہرو نے ٹھنڈے لہجے میں کہا، دلاور اب تماشا دیکھو، تمہارے دشمن کا تکبر آج خاک میں مل جائے گا، لیکن یاد رکھنا اگر ان بھوکے جنوں نے اسے کھا لیا تو مصیبت ہمارے گلے پڑ جائے گی، کیونکہ انسانی خون کی بو میرے ابا کو یہاں کھینچ لائے گی، اسی لیے مجھے کچھ کرنا ہوگا۔ حالات بے قابو ہو رہے تھے۔ ایک طرف درجنوں بھوکے جنات تھے، دوسری طرف موت کے منہ میں کھڑا بلی پہلوان، اور درمیان میں اور مہرو۔ میں نے دیکھا کہ مہرو نے اپنی آنکھیں بند کیں اور کچھ پڑھنا شروع کیا۔ اس کے جسم سے سنہری روشنی نکلنے لگی جس نے اس تاریک گلی کو روشن کر دیا۔ یہ منظر اتنا خوفناک اور حیرت انگیز تھا کہ میری سانسیں رک گئیں۔ کیا مہرو ان سب کو روک پائے گی یا آج رانی گلی ہم سب کا قبرستان بن جائے گی؟ ابھی یہ کشمکش جاری تھی کہ اچانک زمین میں زلزلہ سا آیا اور دور کہیں سے ایک بہت بھاری اور خوفناک آواز گونجی۔ کون ہے جس نے میری اجازت کے بغیر یہاں دعوت سجائی ہے؟ بادشاہ سلامت کی وہ گرجدار آواز سنتے ہی رانی گلی کے در و دیوار پر ایسا سکوت طاری ہوا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ وہ آوارہ جنات جو لمحے بھر پہلے خونخوار درندوں کی طرح بلی پہلوان کو چیر پھاڑ کرنے کے لیے تیار تھے، اب بھیگی بلیوں کی طرح زمین پر ناک رگڑ رہے تھے۔ ہوا کا دباؤ اتنا بڑھ گیا تھا کہ میرا دم گھٹنے لگا اور میرے کانوں میں سیٹیاں بجنے لگیں۔ اچانک زمین پھٹی نہیں بلکہ گلی کے عین درمیان میں سیاہ دھوئیں کا ایک بگولا اٹھا جو آسمان سے باتیں کرنے لگا۔ اس بگولے کے اندر سے دو سرخ انگیارے دہکتے ہوئے دکھائی دیے اور پھر دھواں چھٹا تو ایک باروب اور دیو ہیکل بوڑھا جن نمودار ہوا جس کی سفید داڑھی اس کے گھٹنوں تک آ رہی تھی
اور اس کے سر پر ایک عجیب سا تاج تھا جو شاید کسی نامعلوم دھات سے بنا تھا اور اس میں سے شعائیں نکل رہی تھیں۔ یہ جنوں کا بادشاہ تھا اور اس کا غضب اس کے چہرے سے عیاں تھا۔ اس نے ایک نظر ان سجدے میں پڑے ہوئے آوارہ جنوں پر ڈالی، پھر اس کی نظریں سیدھی ہم پر آ کر رک گئیں۔ اس کی آنکھوں میں اتنی تپش تھی کہ مجھے لگا میرا جسم پگھل جائے گا۔ یہ کون گستاخ ہے جس نے رانی گلی کے سکون کو برباد کیا ہے؟ اور یہ کس چیز کی بو ہے جو میرے دماغ کو چڑھ رہی ہے؟ بادشاہ نے دوبارہ گرج کر پوچھا۔ اس کی آواز میں بجلی کی کڑک تھی۔ مہرو جو اب تک شیرنی بنی ہوئی تھی اپنے باپ کو دیکھتے ہی سہم گئی اور سر جھکا کر ایک طرف ہو گئی، مگر بلی پہلوان جس کی عقل شاید خوف سے معاف ہو چکی تھی یا وہ ابھی تک اسے کوئی ڈرامہ سمجھ رہا تھا، اپنی حماقت پر اتر آیا۔ اس نے لڑکھڑاتے ہوئے انگلی اٹھائی اور بادشاہ کی طرف اشارہ کیا۔ اوئے بابا، یہ کیا تماشا ہے؟ تم لوگ کون ہو اور یہ لائٹنگ اور دھواں کہاں سے لا رہے ہو؟ دلاور، یہ تیرے ہی بندے ہیں نا؟ آج پولیس بلا کر تم سب کو اندر کرواؤں گا۔ بلی کی یہ بات سن کر میری جان حلق میں آ گئی۔ وہ احمق نہیں جانتا تھا کہ وہ کس موت کو آواز دے رہا ہے۔ بادشاہ کی پیشانی پر بل پڑ گئے اور اس نے حقارت سے اس کیڑے مکوڑے نما انسان کو دیکھا۔ خاموش رہو اے حقیر انسان! بادشاہ نے ہاتھ کا اشارہ کیا تو بلی کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، مگر آواز باہر نہیں آئی۔ تبھی مہرو کو غصہ آ گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر کہا، ابا جان، یہ بدتمیز انسان میرا اور میرے مہمان کا راستہ روک رہا تھا اور اس نے میری توہین کی کوشش کی ہے۔ مہرو کی آنکھوں میں انتقام کی آگ تھی۔ اس نے بادشاہ کی اجازت کا انتظار کیے بغیر اپنی دائیں ہاتھ کی چٹکی بجائی اور پھر وہ منظر میری آنکھوں نے دیکھا جسے میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ ایک ہلکی سی ٹک کی آواز آئی اور اچانک بلی پہلوان کی آنکھیں باہر کو ابل پڑیں۔ وہ اپنے جسم کو نوچنے لگا۔ مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، میں جل رہا ہوں، میں بھن رہا ہوں، وہ چیخ رہا تھا، حالانکہ وہاں کوئی آگ نہیں تھی۔ اس پر ایک نفسیاتی وار کیا گیا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ خود ایک بہت بڑا سیخ کباب بن گیا ہے اور اسے دہکتے ہوئے کوئلوں پر رکھا جا رہا ہے۔ ہائے میں جل گیا، مجھے مت کھاؤ، میں گوشت کا ٹکڑا نہیں ہوں۔ بلی پاگلوں کی طرح اچھل رہا تھا اور اپنے کپڑے پھاڑ رہا تھا۔ اسے اپنے ارد گرد دھواں اور تپش محسوس ہو رہی تھی۔ وہ خوفناک چیخیں مارتا ہوا گلی سے باہر کی طرف بھاگا اور راستے میں کئی بار ٹھوکر کھا کر گرا۔ محلے کے لوگوں نے بعد میں بتایا کہ انہوں نے بلی پہلوان کو سڑک پر دیوانہ وار بھاگتے اور خود پر نالی کا پانی ڈالتے ہوئے دیکھا جیسے وہ آگ بجھا رہا ہو۔ اس کا دماغ اس خوفناک منظر نے ہمیشہ کے لیے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ جب بلی وہاں سے غائب ہو گیا تو گلی میں پھر سے سناٹا چھا گیا۔ وہ آوارہ جنات بھی بادشاہ کے غضب سے بچنے کے لیے موقع پا کر ہوا میں تحلیل ہو چکے تھے۔ اب وہاں صرف میں تھا، مہرو تھی، اور وہ خوفناک بادشاہ جو اب آہستہ آہستہ میری ریڑھی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ چکے تھے اور میں اپنی جگہ سے ہلنے کے قابل نہیں تھا۔ بادشاہ میرے ٹھیلے کے بالکل قریب آ کر رک گیا اور اس نے نفرت سے ناک سکوڑی۔ تو یہ ہے وہ انسان جس نے میری بیٹی کا ذائقہ خراب کر دیا ہے۔ بادشاہ کی آواز میں اب غصے کی جگہ حقارت اور تجسس ملا ہوا تھا۔ انسانے کھانے؟ چھی! ہم صدیوں سے ان فضولیات سے پاک ہیں اور تم نے میری شہزادی کو اس گندگی کی لت لگا دی ہے۔ کیا سزا دوں میں تجھے بھسم کر دوں یا عمر قید کے لیے کوہ کاف کی اندھیری غاروں میں پھینک دوں؟ بادشاہ نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا جس سے نیلی شعائیں نکل رہی تھیں۔ میں نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں اور کلمہ شہادت پڑھنے لگا۔ مجھے اپنی موت سامنے کھڑی نظر آ رہی تھی۔ تبھی مہرو درمیان میں آ گئی اور اس نے بادشاہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں ابا جان، رک جائیں، اسے کچھ مت کہیں، یہ بے قصور ہے، قصور میرا ہے، میں نے اسے مجبور کیا تھا۔ لیکن ابا جان، آپ ایک بار، صرف ایک بار اس کے ہاتھ کا ذائقہ چکھ کر دیکھیں۔ مجھے یقین ہے آپ کو میری پسند پر فخر ہوگا۔ یہ عام کھانا نہیں ہے، اس میں وہ جادو ہے جو ہمارے شاہی باورچی خانے میں بھی نہیں ملتا۔ بادشاہ نے جھٹکے سے ہاتھ چھڑایا۔ کیا بکواس کرتی ہو مہرو؟ میں اور انسانی کھانا؟ یہ ناممکن ہے، میں اپنی زبان اس غلاظت سے آلودہ نہیں کر سکتا۔ لیکن مہرو نے ضد پکڑ لی۔ پلیز ابا جان، میری خاطر، اگر آپ کو پسند نہ آئے تو آپ جو چاہیں سزا دیں، میں اف نہیں کروں گی۔ بادشاہ نے کچھ دیر اپنی بیٹی کے معصوم چہرے کو دیکھا، پھر سرد آہ بھری۔ ٹھیک ہے، اگر تم اتنا اصرار کرتی ہو تو میں دیکھتا ہوں کہ اس خاک کے پتلے نے ایسا کیا بنایا ہے جو میری بیٹی اپنی روایات بھول گئی۔ لیکن یاد رہے لڑکے، اگر مجھے اس میں ذرا سی بھی بدبو آئی تو تیری راکھ بھی ہوا میں نہیں ملے گی۔ بادشاہ کی مشروط رضامندی سن کر میرے اندر زندگی کی ایک مدھم سی لہر دوڑی، مگر یہ زندگی موت سے بھی بدتر تھی، کیونکہ اب میرا امتحان شروع ہونے والا تھا۔
میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے سیخ اٹھائی۔ کوئلے ابھی بھی دہک رہے تھے اور وہ خاص مسالہ جو مہرو نے دیا تھا اس کی خوشبو بھی ابھی تک باقی تھی۔ میں نے تازہ گوشت سیخ پر لگایا اور اسے کوئلوں پر رکھا۔ میرے دل کی دھڑکن ہتھوڑوں کی طرح چل رہی تھی۔ دھواں اٹھنا شروع ہوا اور اس کے ساتھ وہی مسحور کن خوشبو فضا میں پھیلی۔ بادشاہ کے چہرے کے تاثرات میں ہلکی سی تبدیلی آئی۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور اس کی پیشانی کی شکنیں کچھ کم ہوئیں۔ یہ بو کچھ جانی پہچانی لگتی ہے، بادشاہ بڑبڑایا، جیسے صدیوں پرانی کوئی یاد تازہ ہو رہی ہو۔ میں نے پوری مہارت اور دیانتداری سے کباب تیار کیے۔ شاید یہ میری زندگی کے آخری کباب تھے، اسی لیے میں نے اپنی روح کا سارا ذائقہ ان میں انڈیل دیا۔ جب کباب تیار ہو گئے تو میں نے انہیں ایک صاف پلیٹ میں نکالا اور لرزتے ہوئے ہاتھوں سے بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ بادشاہ نے پلیٹ کو ایسے دیکھا جیسے وہ کوئی بم ہو، پھر اس نے اپنی لمبی انگلیوں سے ایک کباب کا ٹکڑا اٹھایا۔ مہرو بھی سانس روکے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ فضا میں اتنا تناؤ تھا کہ اگر سوئی بھی گرتی تو اس کی آواز گونجتی۔ بادشاہ نے کباب کو ناک کے قریب کر کے سونگا۔ اس کی آنکھیں نیم واہ ہو گئیں۔ پھر اس نے آہستگی سے وہ ٹکڑا اپنے منہ میں رکھا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اللہ کو پکارنے لگا۔ ایک لمحہ گزرا، پھر 2 لمحے، پھر اچانک ایک زوردار آواز آئی جیسے کوئی چیز ٹوٹی ہو۔ میں نے گھبرا کر آنکھیں کھولیں تو دیکھا کہ بادشاہ کے ہاتھ سے پلیٹ گر گئی تھی اور وہ خود اپنی جگہ پر بت بنا کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی ہوئی تھیں اور چہرے پر ایک ایسا تاثر تھا جسے سمجھنا ناممکن تھا۔ کیا ہوا ابا جان؟ مہرو نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ بادشاہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ خاموشی سے مجھے گھور رہا تھا۔ کیا اسے ذائقہ پسند نہیں آیا؟ کیا اب وہ مجھے مار دے گا؟ میری ٹانگیں جواب دے گئیں اور میں زمین پر گھٹنوں کے بل گر پڑا۔ بادشاہ سلامت رحم، میں نے گڑ گڑا کر کہا۔ بادشاہ نے اپنا ہاتھ بلند کیا اور میری طرف انگلی کا اشارہ کیا۔ تم نے اس میں کیا ملایا ہے؟ اس کی آواز اب گرجدار نہیں تھی بلکہ اس میں ایک عجیب سی لرزش تھی۔ میں نے ہکلاتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، وہ بی بی جی نے مسالہ دیا تھا، بس وہی ملایا ہے اور اپنے دل کا خون۔ بادشاہ نے ایک قدم آگے بڑھایا اور میرے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں سکڑ گیا، مگر اس کا ہاتھ اب جلانے والا نہیں تھا بلکہ اس میں ایک عجیب سی ٹھنڈک اور سکون تھا۔ صدیوں بعد، بادشاہ نے دھیرے سے کہا، صدیوں بعد مجھے اپنی زبان پر کسی چیز کا ذائقہ محسوس ہوا ہے۔ میں تو بھول چکا تھا کہ لذت کیا ہوتی ہے۔ ہم جنات صرف خوشبو سونگھتے ہیں، مگر آج مجھے لگا کہ میرے اندر زندگی دوڑ گئی ہے۔ بادشاہ کی آنکھوں میں نمی تھی۔ وہ جو لمحے بھر پہلے مجھے راکھ کرنے پر تلا تھا، اب میرے سامنے ایک شکر گزار وجود بن کر کھڑا تھا۔ مہرو کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ دیکھا ابا جان، میں نے کہا تھا نا؟ بادشاہ نے مسکرا کر اپنی بیٹی کو دیکھا اور پھر مجھ سے مخاطب ہوا۔ مانگ اے انسان، آج تو جو مانگے گا تجھے ملے گا۔ تو نے جنوں کے بادشاہ کو وہ خوشی دی ہے جو اسے پوری دنیا کے خزانوں میں نہیں ملی۔ بول کیا چاہیے تجھے؟ سونا، چاندی، ہیرے یا پوری دنیا کی بادشاہت؟ میں حیران تھا، پریشان تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ خواب ہے یا حقیقت۔ میں نے ابھی منہ کھولا ہی تھا کہ مجھے کچھ یاد آ گیا، ایک ایسی چیز جو سونے چاندی سے زیادہ قیمتی تھی اور جس کی وجہ سے میں نے یہ سارا خطرہ مول لیا تھا۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتا، بادشاہ نے اپنی کمر سے ایک چیز نکالی۔ یہ کوئی عام تحفہ نہیں تھا، یہ ایک پرانی مور کے پنکھوں سے بنی ہوئی پنکھی تھی جس میں سے کوسے قزا کے رنگ نکل رہے تھے۔ یہ لو دلاور، بادشاہ نے کہا، یہ میری طرف سے تمہارے لیے ایک تحفہ ہے، اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ جب تم اس سے ہوا کرو گے تو دھواں صرف دھواں نہیں رہے گا بلکہ وہ ایک طلسماتی دنیا بن جائے گا۔ مگر یاد رکھنا، اس تحفے کے ساتھ ایک بہت بڑی آزمائش بھی جڑی ہے۔ بادشاہ کے ہاتھ میں وہ مور پنکھ کی پنکھی کسی عام چیز کی طرح نہیں لگ رہی تھی بلکہ اس کے ہر ریشے میں زندگی کی لہر دوڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ پنکھی تھامی تو میرے پورے وجود میں ایک کرنٹ سا دوڑ گیا۔ بادشاہ نے اپنی گہری اور پراسرار آنکھیں مجھ پر جماتے ہوئے کہا، یاد رکھنا دلاور، یہ کوئی معمولی پنکھی نہیں ہے۔ جب تم کوئلوں کو اس پنکھی سے ہوا دو گے تو اس سے اٹھنے والا دھواں گاہکوں کی آنکھوں میں چبھے گا نہیں اور نہ ہی ان کا دم گھٹے گا، بلکہ اس دھوئیں سے رنگ برنگی تصویریں بنے گی۔ اس دھوئیں میں ہر انسان کو اپنی بچپن کی سب سے پسندیدہ خوشبو آئے گی، کسی کو بارش کی، گیلی مٹی کی مہک، کسی کو ماں کے آنچل کی خوشبو۔ یہ دھواں لوگوں کے پیٹ کی بھوک کے ساتھ ساتھ ان کی روح کی بھوک بھی مٹائے گا۔ لیکن میری ایک تنبیہ ہمیشہ یاد رکھنا، جس دن تمہارے دل میں لالچ آ گیا یا تم نے اس جادو کو کمزوروں کو دبانے کے لیے استعمال کیا، یہ پنکھی راکھ بن جائے گی اور تمہارا سارا کمال ختم ہو جائے گا۔
میں نے عاجزی سے سر جھکایا اور قسم کھائی کہ میں اس نعمت کی بے قدری نہیں کروں گا اور ہمیشہ اپنی اوقات یاد رکھوں گا۔ بادشاہ کے چہرے پر اطمینان کی جھلک دکھائی دی اور اب باری مہرو کی تھی۔ اس نے جاتے ہوئے ایک آخری بار میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اداسی اور خوشی کا ملا جلا تاثر تھا۔ الوداع دلاور، شاید ہماری دنیاؤں کا میل یہیں تک تھا، مگر تم ہمیشہ رانی گلی کی سب سے خوبصورت اور لذیذ یاد بن کر رہو گے، اس نے کہا اور دھیرے سے اپنا ہاتھ ہلایا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ دونوں باپ بیٹی اور ان کے ساتھ وہ خوفناک بگولا ایسی تاریکی میں تحلیل ہو گئے جہاں سے وہ آئے تھے۔ ہوا کا زور ٹوٹ گیا اور رانی گلی میں وہی پرانی اور سوگوار خاموشی چھا گئی۔ میں وہاں اکیلا کھڑا تھا اور میرے ہاتھ میں وہ جادوئی پنکھی تھی جو اب میری اور میری آنے والی نسلوں کی قسمت بدلنے والی تھی۔ میں جب رانی گلی سے باہر نکلا تو فجر کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ مجھے لگا جیسے میں صدیوں کا سفر طے کر کے واپس لوٹا ہوں۔ اگلی شام جب میں نے اپنی پرانی جگہ پر ریڑھی لگائی تو ماحول بدلا ہوا تھا۔ محلے میں ہر طرف چہمے گویاں تھیں کہ بلی پہلوان پاگل ہو گیا ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ رات بھر سڑکوں پر چیختا رہا کہ مجھے آگ سے بچاؤ، حالانکہ وہاں کوئی آگ نہیں تھی۔ آخر کار اس کے گھر والے اسے زنجیروں میں جکڑ کر لے گئے۔ یہ عبرت کا مقام تھا کہ کل تک جو شخص اپنی طاقت کے نشے میں سب کو روندا کرتا تھا، آج وہ خود اپنے ہی وہم کا شکار ہو چکا تھا۔ میرا راستہ اب صاف تھا۔ میں نے بسم اللہ پڑھ کر کوئلے دہکائے اور جیسے ہی گوشت سیخوں پر چڑھایا، میں نے اس جادوئی پنکھی کو ہلایا اور پھر وہ معجزہ ہوا جس نے پورے شہر کو حیرت زدہ کر دیا۔ کوئلوں سے نکلنے والا دھواں کالا نہیں تھا، بلکہ وہ قوس قزح کے رنگوں میں ڈھل گیا۔ دھوئیں نے ہوا میں رقص کرنا شروع کر دیا۔ کبھی اس سے تتلیاں بنتی تھیں تو کبھی پھولوں کے گلدستے۔ سب سے حیران کن بات وہ خوشبو تھی جو اس دھوئیں سے نکل رہی تھی۔ ایک بوڑھا آدمی جو لاٹھی ٹیکتا ہوا گزر رہا تھا اچانک رک گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے روتے ہوئے کہا، بیٹا، اس خوشبو میں مجھے اپنے مرحوم باپ کے پرانے گھر کی مہک آ رہی ہے۔ ایک روتا ہوا بچہ چپ ہو گیا اور ہنسنے لگا کیونکہ اسے دھوئیں میں کھلونے بنتے نظر آ رہے تھے۔ لوگ دیوانہ وار میری ریڑھی کی طرف کھنچے چلے آئے۔ وہ صرف پیٹ بھرنے نہیں آئے تھے بلکہ اس جادوئی دھوئیں میں اپنے خوبصورت خواب دیکھنے اور اپنے دکھ بھولنے آتے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے دلاور کباب والا شہر کی پہچان بن گیا۔ میرا وہ چھوٹا سا ٹھیلا اب شہر کی سب سے بڑی اور شاندار فوڈ سٹریٹ کی بنیاد بن چکا تھا۔ دور دور سے سیاح وہ جادوئی دھواں دیکھنے اور وہ طلسماتی کباب کھانے آتے۔ دولت میرے گھر میں بارش کی طرح برسنے لگی۔ میں نے اپنی ماں کا بہترین علاج کروایا، باپ کو حج کروایا اور ایک عالی شان گھر تعمیر کیا، مگر میں بادشاہ کی نصیحت نہیں بھولا۔ میں آج بھی شام کو خود اسی پرانی ریڑھی پر کھڑا ہوتا ہوں، وہی پرانا لباس پہنتا ہوں اور اسی مور پنکھ کی پنکھی سے ہوا دیتا ہوں۔ میں نے کبھی کسی غریب کو اپنی دکان سے خالی پیٹ نہیں جانے دیا۔ اکثر رات گئے جب بھیڑ چھٹ جاتی ہے اور میں اکیلا رہ جاتا ہوں تو میں اس پنکھی کو دیکھتا ہوں۔ جب میں اسے کوئلوں پر لہراتا ہوں تو دھوئیں کے مرغولوں میں مجھے ایک سفید رنگت والی لڑکی کا مسکراتا ہوا چہرہ نظر آتا ہے۔ مہرو چلی گئی تھی مگر اس کی محبت، اس کا تحفہ اور وہ جادوئی ذائقہ ہمیشہ کے لیے میرے اور اس شہر کے لوگوں کے دلوں میں بس گیا تھا۔ لوگ کہتے ہیں دلاور کے ہاتھ میں جادو ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ یہ جادو میرے ہاتھ کا نہیں بلکہ اس وعدے کا ہے جو میں نے ایک جنزادی سے نبھایا تھا، اور یہی میری کہانی کا اور رانی گلی کے راز کا خوبصورت انجام تھا۔